ایک عظیم توبہ جس کے کرنے کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور سارے بند دروازے ایک ایک کر کے کھول دیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش تھا، اپنی جان یا بڑا ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل والوں نے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکال دیا تھا۔ بستی کے دروازے پر ویرانے میں اس کو موت آ گئی۔ جب اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میری اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ جائیں اور اس کو غسل دیجیے اور اس کا جنازہ پڑھ لیں اور اعلان کر دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ اگر اس کا جنازہ پڑھ لے تو جنازہ پڑھنے پر میں پڑھنے والے کی بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے تو آگے فرمایا کہ اس کو دفن کیجیے تاکہ میں اپنے اس ولی کو اچھا ٹھکانہ دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا، لوگوں، ایک ولی کی موت آئی ہے، جو چاہے میرے گناہ بخش جائے، جنازے کی نماز پڑھ لے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کثرت کی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ جب انہوں نے اس بندے کو دیکھا تو اس کو پہچان لیا اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی بدکار ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا مار مار کے، دھکے دے کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بڑا حیران اور پریشان ہوئے۔ تو وہی اور مجھے کہا گیا ہے کہ یہ ولی ہے، کہا گیا ہے کہ ولیوں کے ولیوں میں سے ولی کو موت آ گئی ہے، جائیں جنازہ پڑھائیں، یہ تو وہی بدکار ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے تو اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وہی بدکار انسان ہے۔ کب معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب اس بدکار انسان کو موت آنے لگی، اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا اور اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو کوئی اس کا دوست نہیں تھا، کوئی اس کے پاس رشتہ دار نہیں تھا۔ اس وقت اس نے فریاد کی، یا اللہ، کوئی میرا یار ہوتا جو یاری کرتا، دیدار ہوتا تو دلداری کرتا، میری ماں ہوتی غم خواری کرتی، میری بیوی پاس ہوتی تو خدمت کرتی۔ اے میرے رب، پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اے اللہ، اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا تنہا اکیلا ہوں اور دل ٹوٹا ہوا ہے، گھر سے بھی اس کو دھتکار دیا گیا تھا۔ اس وقت اس نے یہ کہا، اس نوجوان نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اس وقت اللہ نے یہ ہم کلامی کی، اللہ میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا اکیلا ہوں، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی غم خواری نہیں، میں اس حال میں ہوں، ذلت اور پستی کی کیفیت میں ہوں، یا اللہ، اے اللہ۔ اور اس کے بعد اس نے عجیب بات کی، کہنے لگا، الہی تیرے بندوں میں سے ایک بندہ تو ہوں نا، گناہ گار ہی سہی، تیرے بندوں میں سے خارج تو نہیں نہ ہوا، بندہ تو ہوں نا میں تیرا، اللہ تیرے بندوں میں سے بندہ ہوں، اپنے دیش سے مجھے دھکے دے دے کر نکالا گیا ہے، اگر میں جان لیتا کہ مجھے عذاب دینے سے تیری شان بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کر دینے سے تیری شان گھٹ جائے گی تو یا اللہ میں تجھ سے کبھی معافی طلب نہ کرتا، میں تجھ سے کبھی مغفرت طلب نہ کرتا، مجھے عذاب دینے سے، مجھے سزا دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی، اللہ میں آپ سے مغفرت طلب نہ کرتا، مگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی ہے آپ نے، بے شک میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں، اور اے میرے اللہ، میری کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی میرا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں سوائے آپ کے، اے اللہ آپ میرے اوپر مدد کر دیجئے، اے میرے اللہ، اے میری
امید جو آپ کے ساتھ ہے اللہ اس کو ناکام نہ کیجیے، توڑیے گا نہیں۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا یہ بات مجھے سچتی تھی کہ وہ مجھے اس طرح عاجزی اور زیادتی سے پکار رہا ہے؟ میں اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا۔ اس نے میری صفات کا مجھے واسطہ دیا، میری رحمت کا واسطہ دیا، اور اس نے میرے سامنے کتنی احوزاری کی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اس وقت وہ نوجوان جتنی عاجزی کر رہا تھا اور فریادیں کر رہا تھا، وہ ساری زمین کے گناہ گاروں کی معافی کے بارے میں بات کرتا، تو میں اس کی دعا کو قبول کر کے سارے دنیا کے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، جس پردیسی کا کوئی وطن نہیں ہوتا اس کی جائے پناہ میں ہوتا ہوں، جس کا کوئی دوست نہیں ہوتا اس کا دوست میں ہوتا ہوں، جس کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا اس کا پرسان حال میں ہوتا ہوں، جس پر ترس کھانے والا کوئی نہیں ہوتا اس پر ترس کھانے والا میں پروردگار ہوتا ہوں۔ جو پروردگار اتنے مہربان ہے بندے پر، ترس کھا لیتے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یقین جانیں، ان الفاظوں کو لکھ لیجئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کی پڑھ کر کے ان الفاظوں کے ساتھ رو رو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کثرت کے ساتھ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے بند راستے کہاں سے کھولتے ہیں، آپ خود بھی نہیں سوچ پائیں گے، آپ حیرت انگیز رہ جائیں گے۔ بس ہمیں روزانہ اس طرح سے کرنے کی توبہ کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ یہاں پہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کیا کرے، جب اس بندے نے توبہ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس الفاظوں کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر یہ بندہ ساری دنیا کے گناہ گاروں کی معافی مانگتا تو میں اس سارے گناہ گار بندوں کی، اس دنیا میں جتنے گناہ گار بندے سب کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے ان الفاظوں کے ذریعے آپ دعا مانگیں اور اپنی توبہ کریں، اور روز آنا اسی کے ساتھ اپنی دعائیں کریں، جو بھی آپ کی دعا ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کی جو بھی دقت ہے، اس کو اس کے بعد مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے امید ہے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کے سارے بند راستے ایک ایک کر کے کھل جائیں گے۔ میرا مقصد صرف یہی ہوتا ہے یہ ویڈیوز کو شیئر کرنے کا، استغفار سے ریلیٹڈ یا درود شریف سے، کہ ہم سب آج جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اس وقت ہمیں ہر لمحہ ہر پل اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے پیاریوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی ہر دعاؤں کو قبول کروا لیں، اور ہر بند دروازے کو اپنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے لیے ویسے کھولیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ بس روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھیں اور اس الفاظوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافیاں مانگیں، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی پریشانی ہے دعا کریں، ضرور کریں، 100% آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کے سارے بند دروازے کھل جائیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔